قرآن پاک ساتھیوں رب کا وہ کلام جسے ہم دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں، چومتے بھی ہیں، اس پہ ہر ممکنہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی ہماری اس پیاری قرآن پاک اس کتاب کی بے حرمتی ہو تو دل دکھتا بھی ہے، رنجیدہ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ حال ہی میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے کہ جس کے بعد پوری امت مسلمہ، چاہے وہ پاکستان سے ان کا تعلق ہو یا کسی بھی ملک سے تعلق ہو، وہ رنجیدہ ہیں، غصے میں ہیں، افسوس میں ہیں، دکھ میں ہیں۔ آج پورے پاکستان میں حرمت قرآن پاک کا دن منایا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے رائزنگ پاکستان میں بھی ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے اس آواز میں آواز ملا رہے ہیں۔ محترم قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے، اور قبلہ ایاز صاحب پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت ہی سنجیدہ اور ایسے اسلامک اسکالر ہیں کہ جن کی بات ایک عام آدمی کے دل کو کنیکٹ کرتی ہے، اور بالکل وہ بہت علمی بات بھی کرتے ہیں، لیکن مجھ آپ جیسے لوگوں کو بات سمجھ پہ بھی آ جاتی ہے۔ آج اس موضوع کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ ان کو زحمت دی جائے، مدعو کیا جائے اور ان سے کچھ بات کی جائے۔ سر گڈ مارننگ، آداب، السلام علیکم۔ پوری قوم، پوری امت مسلمہ رنجیدہ بھی ہے، جیسے میں نے کہا دکھ میں بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ ایسے میں آج کا جو یہ دن منایا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ایسے میں ایک عام آدمی ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آج کے دن ہم نے کیا ریزولو کرنا ہے؟ اپنے دکھ اور رنج کا اظہار بہترین انداز میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال آپ نے پیش کیا، اور اس سوال کی اساس یہ ہے کہ جو ہماری مقدسات ہیں، اور صرف اسلام کی مقدسات نہیں بلکہ اور مذاہب کی مقدسات بھی، ان کا احترام ہو، کیونکہ ایک دوسرے کا احترام جو ہے اس میں انسانیت کی بقا ہے۔ بے شک جب ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو پھر یقیناً یہ جو ہمارے پاس کرۂ ارض ہے، کرۂ زمین ہے، یہ ایک ایسی جگہ بنے گی کہ جو ایک پرامن پرسکون جگہ ہوگی انسانوں یا دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے رہنے کے لیے۔ تو قرآن پاک تو مسلمانوں کے لیے رہنمائے حیات ہے، منشور زندگی ہے۔ بے شک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے، اور ہمیں دل و جان سے عزیز ہے۔ منزل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ایک کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس کا احترام جو ہے، یقیناً ہم خود مسلمان بھی احترام کرتے ہیں، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ جس طرح ہم اور مذاہب کی مقدسات کا احترام کرتے ہیں، اس طرح اور مذاہب کے پیروکار جو ہیں وہ بھی قرآن پاک کا احترام کریں گے۔ اب آج کا دن جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے، اور جمعے کی نماز کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا خطبات جمعہ میں، اور اس کے بعد اس بات کا پروگرام ہے کہ مختلف حفلات ہوں، اجتماعات ہوں۔ وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم کس طریقے سے ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر دنیا کو بھی بتا دیا جائے، اور ایک میسج چلا جائے، ایک پیغام چلا جائے کہ مسلمان جو ہیں یہ رنجیدہ ہیں، اور میرے خیال میں صرف مسلمان نہیں، ہر مہذب انسان کو اس پر رنجیدہ ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ جی سر، میں سوشل میڈیا پہ قطع کلامی معاف، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ صرف مسلمان ہی نہیں، دوسرے سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ، دوسرے مذاہب کے پیروکار بھی اس بات میں شامل ہیں کہ بھئی جو ہوا یہ غلط ہوا ہے، اور ایسا نہیں۔ اور جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ مقدس کتاب جس کے دل کے قریب ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہمیں تمام عقائد اور یہی اس دفعہ حکومت پاکستان کی طرف سے تھیم بھی ہے کہ اسلام کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے اور تمام عقائد کا احترام کرنا، اور یہ میسج پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج آپ میڈیا میں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ بھی، اور آپ اخبارات میں بھی دیکھیں، تو صرف مسلمان نہیں بلکہ مسیحی جو یہاں رہنما ہیں، ہندو رہنما ہیں، سکھ رہنما ہیں، ان سب نے
ان واقعات کی جو قرآن پاک کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی مذمت کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ ہم ہرگز اس بات کی حمایت نہیں کر سکتے کہ قرآن پاک یا کسی اور مذہبی کتاب یا مقدسات کے حوالے سے اس قسم کا رویہ ہو، کیونکہ ہر مذہب جو ہے، آپ کسی بھی مذہب کے ہو، مذہب انسان کے لیے بہت ہی پرسنل اور بہت ہی ایک قریبی چیز ہوتی ہے. یقیناً اب دیکھیں مذہب کے ساتھ ہم سب کی وابستگی ہے. تو اب جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی، بے شک ہم اظہار رائے کی آزادی کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق یعنی کریٹیوٹی کی نشو و نما اور بہتری وہ اس کے لیے یہ اظہار رائے کی آزادی ضروری ہے. لیکن اظہار رائے کی آزادی کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے انسان کی دل آزاری کریں، اس بات کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. ایگزیکٹلی. اچھا قبلہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ آج جیسے جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں جیسے کہ آپ نے بجا طور پہ بتایا کہ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم رنجیدہ بھی ہیں اور ہم اس پہ احتجاجاً آواز بلند کرتے ہیں. جب احتجاج اور غم و غصے کے اظہار میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی گڑبڑ آ جاتی ہے کہ ہم، اور بات بھی صحیح ہے کہ ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں، یہ پورا جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے جی بڑے جذباتی ہیں، پھر وہ سڑک پہ نکل کے اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانا، اپنی گاڑیوں کو جلانا شروع کر دیں. اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑی سی رہنمائی ہمارے ناظرین کے فرمائیے کہ آج ہمارا احتجاج کس انداز میں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو اس وقت بلکہ ہمیشہ سے نظم جو ہے نا، تنظیم، یہ انسانوں کے معاشرے کا حسن ہے، بلکہ صرف انسانوں کے معاشرے کا نہیں جی. یہ آپ مال مویشی میں بھی دیکھیں، بالکل تو مال مویشیوں کے اندر بھی ایک تنظیم ہوتی ہے. آپ ریوڑ آپ دیکھیں، بڑی اچھی بات. تو وہ ریوڑ کس انداز سے ایک سفر کا جو سلسلہ ہوتا ہے. پھر اب مثلاً شہد کی مکھیاں دیکھیں، ان کے اندر جو نظم ہے اور جس طریقے سے خوبصورت چتا بنتا ہے اور اس میں جو ایک تنظیم ہوتی ہے، وہ جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں یہ تو تنظیم جو ہے یہ ایک قوت ہے. تو جو بھی ہمارا احتجاج ہو اس کے اندر ایک شائستگی ہو، اس کے اندر ایک نظم ہو، اس کے اندر سنجیدگی ہو. اب اگر آپ کا احتجاج ایسا ہے کہ جس میں بد نظمی ہے، جس میں غیر سنجیدگی ہے، جس میں لوگ غیر منظم طریقے سے کوئی ادھر کوئی ادھر، تو وہ میسج جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہ میسج مثبت طریقے سے نہیں جائے گا، بلکہ وہ منفی طریقے سے جائے گا اور لوگوں کا آپ مذاق کا نشانہ بنیں گے. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ کا احتجاج ہو وہ انتہائی باوقار ہو، اور پھر جب باوقار ہو تبھی جا کے یہ مؤثر ہوگا. تو ابھی میں نے کچھ ملکوں کے احتجاج دیکھے اور اس میں یہ ہے کہ سفارت خانوں کے سامنے، مغربی ممالک کے کچھ سفارت خانے کے سامنے، یہ جو ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا ہے، تو اس ملک کے سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اور وہاں پہ بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا میسج ہے کہ دیکھیں اگر کسی کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ڈی سینسٹائز کریں، یعنی وہ یہ واقعات اس انداز میں کریں کہ مسلمانوں کی وابستگی جو ہے یا جذباتیت اس حوالے سے کم ہو، تو وہ کم نہیں ہوگی، بلکہ وہ وابستگی جو ہے، جذباتی وابستگی، وہ اور بھی زیادہ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا منظم وہ ہے. اور پھر جو ہمارے مطالبے ہیں اور پھر جو ہماری سوچ ہو، وہ سوچ جو ہے وہ بہت ہی باوقار ہو، بہت ہی ہم مؤثر انداز میں ہم تجاویز پیش کریں کہ کس طریقے سے ہم اندرونی طور پہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو اٹھائیں، پھر بیرونی طور پہ مثلا سفارتی انداز میں ہم کیا کر سکتے ہیں، معاشی انداز میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے، یہ اس قسم کے واقعات، یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچ کے لیے ایک موقع فراہم کرنے والے واقعات ہیں کہ ہم اس پہ سوچیں اور فکری طور پہ ہم قابل عمل اور مؤثر تجاویز تشکیل کر کے سامنے آئیں.
بہت خوب. قبلہ ایاز صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو محترم قبلہ ایاز صاحب سے فاطمہ ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ہم جب اب آج کل ڈیجیٹل دنیا کے اندر جب فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک یہ بھی پیرنٹس سے زیادہ افیکٹو ہے کئی بار میں دیکھتا ہوں بچوں کی تربیت میں, تو ایسا کیا کریں ہمارے والدین کہ کل کو ہم ان کو ایک بہتر انسان, چاہے ان کا کسی بھی عقیدے سے تعلق ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق ہے, وہ کسی بھی مذہبی فکر کے ماننے والے ہیں, ہم ان کو ایک اچھا پلورلسٹک ٹالرنٹ انسان کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم عموماً بات کرتے ہیں جی ویسٹ میں تو بڑی جناب بچوں کی تربیت پہ غور کیا جاتا ہے اور وہ ڈیجیٹل دنیا سے وہ کیسے بچوں کو انہوں نے دور رکھا ہوا ہے, لیکن وہیں پہ ہمیں پھر ایسے واقعات بھی دیکھنے کو, یہ شخص جس نے یہ حرکت کی یا یہ اشخاص جنہوں نے حرکت کی یہ بھی تو کل بچے ہی تھے, آج سے 15-20 سال پہلے یہ بچے تھے اور ان کی تربیت ہوئی. تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑی رہنمائی قبلہ ایاز صاحب آپ سے چاہیں گے, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین محترم قبلہ ایاز صاحب آج رائزنگ پاکستان کی اس نشست میں ہمارے پروگرام کی رونق بڑھا رہے ہیں. قبلہ ایاز صاحب ابھی بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دن کے حوالے سے اس کی مناسبت سے آپ والدین کو بلکہ بڑے بہن بھائیوں کو جن کے چھوٹے بہن بھائی وہ بھی تربیت سازی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی, 2-3 ایسے کیا مشورے دیں گے کہ ہم ایسے بچے تیار کریں, ایسے آگے چل کر ایسے اشخاص بنیں, سوسائٹی کے ممبران بنے کہ وہ ایک دوسرے کے عقائد اور مذاہب کا اس طرح سے احترام کر سکیں جتنا آپ نے ابھی اپنی پچھلی گفتگو کے حصے میں بیان فرمایا؟ دیکھیں یہ جو نسل انسانی ہے اس کا تو ایک تسلسل ہے. مثلا ہم ہیں تو یقیناً ہماری تربیت ہمارے والدین نے کی ہے, ہمارے والدین کی تربیت پھر ان کے والدین نے کی ہے. اس طرح اب ہماری یہ ایک ذمہ داری ہے کہ آئندہ نسلوں کی ہم تربیت کریں, اپنی اولاد کی, اپنے رشتہ داروں کی, آس پاس جو لوگ ہیں. تو اب نئے دور میں جس کو ہم ڈیجیٹل دور کہتے ہیں, اس میں جو خاندان کا نظم ہے اس کی ایک تشکیل ناؤ کی ضرورت ہے. اور تشکیل ناؤ یہ ہے کہ اب والدین اور اولاد کے درمیان تعلق تو بہت کم ہو گیا ہے. زیادہ تر ہماری جو اولاد ہے وہ اب نیٹ کے ساتھ یا کمپیوٹر کے ساتھ یا موبائل میں مصروف رہتی ہیں, بلکہ میاں بیوی بھی آپس میں تعلق جو ہے ان کا کم ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تربیت یہ ہو کہ مثلا یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ سماجی جو ابلاغ کا میڈیا ہے, یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. نقصانات اس کے ہیں, فوائد بھی ہیں. اب مثلا ٹک ٹاک میں یا اس کے علاوہ اور جو پروگرام ہیں اس میں جہاں پہ مار داڑ کے حوالے سے آپ کو پروگرام ملیں گے, وہاں پہ ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی, تعاون, رواداری کے جذبوں کے حوالے سے بھی بہت مفید معلومات. بالکل بالکل. اگر ہم اپنی نئی نسل کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں, وہ پروگرام ان کو دیں, ان کی نشاندہی کریں اور ان کو عادت اس کی بنا لیں اس طریقے سے کہ وہ ان پروگراموں کی طرف جائیں, تو یقیناً ان کی بہتر تربیت ہو سکتی. لیکن قبلہ صاحب یہ انسان کی فطرت نہیں ہے کہ ہمیں وہ اس میں ذرا ہمیں مرچ مسالہ زیادہ نظر آتا ہے, وہ مار دھاڑ, وہ وائلنس, اور اس میں بچہ بھی, میں کہتا ہوں بڑے بھی اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اگر ایک سکرین کے اوپر مار دھاڑ چل رہی ہے, خون خرابہ چل رہا ہے, اور دوسری طرف امن کی اور خوشبو ہے اور رینبو ہے اور پھول ہے, تو ایک انسانی فطرت نہیں ہے کہ ہم ایک دم اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں. وہ دیکھیں, وہ تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, یا جو یہ اس قسم کا ذہن ہوتا ہے, اس کی مثال پانی کی ہوتی ہے. اب پانی آپ پیالے میں ڈالیں تو پیالے کی شکل, آپ گلاس میں ڈالیں تو گلاس کی شکل. یہ زیادہ تر ذمہ داری جو ہے یہ بڑوں کی ہے. اب مثلا جاپان کے اندر آپ دیکھیں نا, تو جاپان کے اندر اگر آپ جنگ کی بات کریں تو وہ ان کا ذہن قبول نہیں کرتا, کیونکہ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے جنگ عظیم دوم کے بعد. انہوں نے باقاعدہ نصاب کے اندر ان کے والدین, پوری نسل, ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہے. اب بھی مثلا ہم ایسا ہی کر سکتے ہیں کہ مثلا ہماری تاریخ میں جنگیں ہیں اور جنگوں سے انکار نہیں, ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہمیں غصہ نہ آئے. ظاہر ہے کہ یہ ایک فطرت ہے, ہم نے ان کو
کچلنا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک اعتدال رکھنا ہے. اور مثلاً اب مسلمانوں کی تاریخ ہے تو مسلمانوں کی تاریخ صرف جنگوں سے عبارت تو نہیں ہے نا. مسلمان بادشاہوں نے، مسلمان حکمرانوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے، یونیورسٹیاں بنائی ہیں، تعلیمی ادارے بنائے ہیں، پل بنائے ہیں، مسافر خانے بنائے ہیں، اسپتال بنائے ہیں. تو ہم ان کی طرف کیوں توجہ نہیں دلاتے اپنے نصاب میں، یا خود ہم اپنی اولاد کو یہ باتیں کیوں نہیں کرتے کہ مسلمانوں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے انسانیت کی بہتری میں، کس طرح ہم نے یعنی انسانیت کو ہم نے دیا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مثبت طریقے سے لانے کی کوشش کریں، اور اس میں صرف والدین نہیں، اس میں پورے معاشرے کا کردار ہے، اس میں ہمارا نصاب، اس میں ہمارے اساتذہ کرام، اس میں ہمارا ممبر و محراب، یہ اجتماعی طور پہ اگر ہم کوشش کریں تو ہماری آئندہ نسل جو ہے وہ ایک بہتر نسل بن سکے. بالکل، کیونکہ دیکھیں قبلہ یا صاحب، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت دفعہ کیا میں کہتی ہوں آج کل جو سوسائٹی میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو بچے ہیں، ہم لوگ بچوں کو اس طرح دین کی طرف نہیں لے کے جا رہے. یہ خالی آپ نے بہت پیاری بات کی کہ خالی پیرنٹس کا رول نہیں ہے، گھر میں اور بھی ہیں فرد ہیں جو ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، چاچا ہے، سب لوگ جو ہیں سب نے اپنا اپنا رول کرنا ہے. کیونکہ بائی برتھ تو ہم لوگ اپنے اپنے ریلیجن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کو ہم اس طرح جانتے نہیں ہیں. تو یہ وہ والی بات ہے کہ خدا نے ہمیں، یہ تو ہم خوش قسمت ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں. یہ بائی چوائس تو ہم اپنا مذہب نہیں چوز کرتے، لیکن ہم آگے بچوں کے ساتھ ایسی کوئی چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ایز اے پیرنٹ یا ہم ایسا کیا کریں کہ بچے دین کو سمجھیں. کیونکہ جب بچے اپنے اپنے دین کو سمجھیں گے، خواہ وہ کسی بھی دین سے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی جب آپ کو اپنے دین سے محبت ہوگی تو آپ دوسرے کے دین سے بھی محبت کریں گے. بالکل یہی بات ہے. آپ دیکھیں ہمارے سامنے تو رہنما جو ہے نا، مقتدیٰ جو ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیں تو وہ تعلیمات جو ہیں وہ انسانیت کے احترام کے لیے ہیں، وہ جو ہیں وہ جذبات کے احترام کے لیے ہیں. کبھی کسی کے سامنے اپنی ایسی بات نہیں فرمائی جو کسی کے لیے دل آزاری ہو. صرف اپنے صحابہ کرام نہیں بلکہ غیر مسلموں کے سامنے بھی ہمیشہ احترام کیا. جب وفود آئے تو ان کو تحفے تحائف دیے، ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا استقبال کیا. پروٹوکول جس کو آج ہم کہتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ جس دن بیرونی وفود آیا کرتے تھے تو اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زیادہ اجلے ہوئے کپڑے پہناوا آپ کا ہوتا تھا. نیچے ایک وہ رکھتے تھے، خاص کپڑا رکھتے تھے، اور پھر ان کو جب ریسیو کرتے تھے پھر رخصت کرتے وقت ان کو تحائف دیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کل ایک گفتگو ہماری ہو رہی تھی، کچھ اہل علم آئے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں شیر شاہ سوری کا ہم نام یاد رکھتے ہیں، اور شیر شاہ سوری کی تصویر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تصویر یہ ہے کہ خود ہے اور نیزہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس نے جنگیں لڑی، وہ ایک جو اس دور کی باتیں تھی، لیکن شیر شاہ سوری کا یہ پہلو کیوں ہم سے پنہاں ہے کہ افغانستان سے لے کر اور کلکتے تک ٹرنک روڈ جو ہے، یہ سڑک یہ ان کے دور میں بنی. اور آج جو سی پیک کا تصور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سی پیک کا تصور تو تقریباً شیر شاہ سوری کے دور میں ملتا ہے. پھر ان کے دور میں باولیاں یعنی جو کنویں ہیں وہ اب بھی یہ کچھ علاقوں میں آپ کو ملتی ہے. اب تو یہ نئی سڑکیں جو بنی ہیں تو وہ باولیاں ختم ہو گئی ہیں. وہ زراعت کے لیے ہوتی تھی یا صاف پانی پینے کے لیے. پھر جگہ جگہ انہوں نے جس طریقے سے سرائے قائم کیے تو وہ سرائے کیا تھے؟ وہ تجارت کے لیے کہ قافلے آتے تھے، وہاں پہ ٹھہرتے تھے، اور سرائیوں کے اندر استبل خانے کہ وہاں پہ گھوڑوں کا انتظام ہو، گھوڑے آرام کریں. اور پھر اس طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نئی نسل کو ان چیزوں کی طرف لے آئیں تو آج کے دور میں ہم نئی نسل کی سوچ کا انتباہ کر سکتے ہیں. آج کا دور ایک معیشت کا دور ہے، تو معیشت کے دور میں اسی قوم کی طاقت ہوتی ہے کہ جو معاشی طور پہ مضبوط ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو تاریخ کے ساتھ جوڑیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیں، قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں. قرآن پاک کے اندر جس طریقے سے تعلیمات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر نسل جو ہے اس کی تشکیل کر سکتے ہیں. قبلہ ایسا بہت بہت شکریہ، بہت عنایت. آپ کی جب بھی تشریف آوری ہوتی ہے ہمارے شو میں چار چاند لگتے ہیں، اور آپ اتنے، جیسا کہ میں ابتدائی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اتنے احسن اور اتنے سادہ الفاظ میں گتھیاں سلجھاتے ہیں کہ مجھ جیسا عام انسان بھی اس سے ریلیٹ کر پاتا ہے. بہت عنایت، بہت شکریہ. ساتھیو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے رائزنگ پاکستان کی خصوصی نشست میں ہمارا ساتھ دیا.
ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, खुश रहिए, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।